All the communities, the Liberian, Turkish, Indian and Pakistanis, we all here together. Ready for the election? We're ready. ڈاکٹر عمر فاروق ریاست پینسلوینیا کے قصبے بنسلم میں کمیونٹی کے لیڈرز کو یہاں سے ریاستی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے آنند پٹیل سے ملوا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر پینسلوینیا میں ڈیموکریٹک اسٹیٹ کمیٹی کے ممبر ہیں۔ امریکہ میں کسی بھی امیدوار کی کامیابی کے لیے اپنی پارٹی کی سپورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور عمر فاروق جیسے پارٹی عہدیدار امیدواروں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کر کے انہیں الیکشن لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ آنند نے 2015 میں سیاست میں اس وقت قدم رکھا جب ڈاکٹر فاروق نے انہیں اسکول بورڈ کا الیکشن لڑنے کے لیے نامزد کیا، اور اب وہ ان کی ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم میں مدد کر رہے ہیں۔ میں الیکشن لڑنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی اور ایسے لوگوں کو شامل کیا جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا۔ صرف آنند ہی نہیں، ڈاکٹر فاروق اس الیکشن میں دوسرے امیدواروں جیسے پینسلوینیا کے اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے یوجین ڈی پاسکل اور ریاستی اسمبلی کے الیکشن کے لیے پاکستانی امریکن مریم صبی اور دوسرے ڈیموکریٹک امیدواروں کے لیے بھی پارٹی نامزدگی، عطیات جمع کرنا اور ان کے لیے حمایت حاصل کرنے میں سرگرم ہے۔ ڈاکٹر عمر فاروق کی اپنی کہانی ان تارکین وطن کی کہانی ہے جنہوں نے یہاں آ کر سخت محنت کی اور امریکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کیا۔ 1991 میں جب وہ امریکہ آئے تو انہوں نے ایک کینڈی سٹور پر کام کیا اور پھر میڈیکل کی ٹریننگ حاصل کی۔ انہوں نے جب امریکی شہریت اختیار کی تو انہیں امریکی سیاست کا کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، تاہم جب ایک مسئلے کے حل کے لیے ان کا مقامی سسٹم سے واسطہ پڑا تو پھر انہوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا۔ تو پہلے تو میں خود رن کیا، اس کے بعد میں نے کینڈیڈیٹ جو تھے فرام ڈفرینٹ کمیونٹی، سو ان کو میں نے آگے لانے کی کوشش کی۔ جب تک وہ آگے نہیں آئیں گے تو ہماری تو وائس ہی کوئی نہیں ہوگی۔ وہ خود تو الیکشن نہیں جیتے، لیکن اب وہ دوسرے امیدواروں کو کامیابی دلانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ امریکی نظام میں اسٹیٹ کمیٹی کی رکنیت پارٹی کا ایک منتخب عہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی امیدوار کے لیے اسٹیٹ کمیٹی کی انڈورسمنٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمیٹی سے 70% ووٹ حاصل کرے۔ تو ہم جو ہیں ڈیموکریٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ادھر اسٹیٹ کمیٹی میں، آل ڈیموکریٹس، اور جو پارٹی ان کے لیے وعدہ کر رہی ہے وہ پارٹی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، اور پھر ساری جو ڈیموکریٹک جو ممبر ہیں نیو امریکن ان کو بھی آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں اسٹیٹ کمیٹی کے اندر۔ تو بیسیکلی ہم ان کی وائس ہیں۔ جہاں پینسلوینیا میں ڈاکٹر فاروق اقلیتی کمیونٹیز کی ڈیموکریٹک پارٹی میں نمائندگی بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہی 16 سال کی عمر میں انڈیا سے امریکہ آنے والے ابراہیم جارج ریاست ٹیکسس سے ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کو جتوانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی ریاست ٹیکسس کی ریپبلکن پارٹی کا چیئرمین بنوں گا۔ جب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے منتخب کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے میرے رنگ کو نہیں دیکھا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میں کیا کماتا ہوں۔ ابراہیم جارج کہتے ہیں کہ ریاست ٹیکسس کے ان علاقوں میں جہاں جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ریپبلکن پارٹی کی توجہ نسل اور رنگت سے زیادہ دوسرے اہم ایشوز پر ہے۔ ان کی رائے میں ریپبلکن پارٹی کے نظریات جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے نظریات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیائی آبادی میں عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حکومت کا عمل دخل کم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس کم ہو، وہ نہیں چاہتے کہ حکومت انہیں بتائے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ چاہتے ہیں کمیونٹیز محفوظ ہوں، وہ پولیس کو فنڈز فراہم کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ رات کو باہر نکلیں اور کوئی انہیں لوٹ لے۔ جارج کہتے ہیں ٹیکسس کے پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے ان کی پوری کوشش ہے کہ ریاست میں ریپبلکنز کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے۔ ان کے مطابق ریاست کے وہ علاقے جہاں اس وقت کسی بھی پارٹی کو واضح برتری حاصل نہیں، ان کی خاص توجہ کا مرکز ہیں۔ میرا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم وہاں کے مقابلے میں جیتیں اور ان کے لیے رقم اکٹھی کریں، پیسے کو با اثر پیغامات پر خرچ کریں جن میں تمام اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ایسے میں جب امریکی ووٹرز ایک ہفتے بعد 47ویں امریکی صدر کا انتخاب کریں گے، یہ دونوں جنوبی ایشیائی امریکنز بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے امریکی جمہوری نظام کے تسلسل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، بنسلم، پینسلوینیا۔